اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو پکڑ لو، ان کو اپنے پیٹ میں لے جاؤ، اور اسی مچھلی کو دوبارہ کس نے حکم دیا؟ ختم ہو گئی۔ بڑی سادہ سی بات ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا یونس علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ میں اپنے آباء اجداد میں سے سیدنا یوسف اور یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل اور ابراہیم اور نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کا وسیلہ ڈالتا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ شان والے انبیاء گزرے ہیں؟ کہا یونس علیہ السلام نے۔ کیوں جی؟ کس کو پکارا براہ راست؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیوں جی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مچھلی کو حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہے۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اللہ نے اسی مچھلی کو حکم دیا، اس نے آ کر باہر نکال دیا، اللہ نے ان کو جو ہے وہ نجات دے دی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ یہ ہماری عبادت کی اصل روح اور عبادت کا اصل مغز ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس عقیدے کو سمجھ جائے انشاءاللہ العزیز، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسی توحید کے اوپر جو ہے وہ دنیا سے جائے گا۔ اس سے انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ اور صلحاء اور اولیاء اور ائمہ کی توہین نہیں ہوتی، اللہ معاف فرمائے، نہ ان کا انکار ہی ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کا شخص انبیاء علیہ السلام کے نہ معجزات کا انکار کر سکتا ہے ایمان والا، نہ انبیاء علیہ السلام کی کرامات کا انکار کر سکتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ وہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے میرے ولی اور میرے دوست کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں، دشمنی کی، میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی آدمی کہ اللہ کے نیک بندے اور صلحاء، بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن ان صالحین کا ساتھ نصیب کرنا، کرتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو بھائیو، یہ جو صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور ائمہ دین ہیں، انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مقرب جنات ہیں، مقرب فرشتے ہیں، یہ اللہ کی مقرب مخلوق ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتے ہیں، ان کی عظمت ہے، ان کی وجاہت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے ہاں جو ہے یہ مقرب بندے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کا ادب بھی کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، اور اللہ کے رسولوں کی پیروی کرنی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہ ہے اصل دین۔ یہ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا جائے، اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر، اسی کو خالصتاً پکارا جائے اور اللہ تعالیٰ کی خالصتاً اطاعت کی جائے۔ اصل میں حقیقت میں اطاعت ہے ہی اللہ رب العزت کی ہے، اور اس کی عملی شکل جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دعوت دیتے رہے ہیں، اور اسی دعوت کو جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ سمجھ آئی بات؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ، اور آپ کو کوئی خبر نہیں دے گا، دایاں انگلی، وَلَا يُنَبِّئُكَ، اور آپ کو کوئی خبر نہیں دے گا، مِثْلُ خَبِيرٍ، مانند اللہ کے، خبیرن خوب خبردار کرنے والے کے۔ خبیر کہاں کون؟ یہاں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی اے لوگو، اللہ سے بڑھ کر تمہیں کون خبر دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ یہ نہیں سنتے تمہاری پکار کو، اور اگر سن لیں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت والے دن تمہاری اس دعا کو اور تمہاری اس پکار کو جو شرک ہے اس کا انکار کر دیں گے۔ اس سے بڑھ کر تمہیں خبر کون دے گا؟ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون خبر دے گا؟ اس آیت کریمہ کو میں جو ہے، اگر آپ اس مضمون کو قرآن مجید میں دیکھنا چاہتے ہیں، بہت ساری آیات میں سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن ایک آیت میں آپ کے سامنے یقیناً پڑھوں گا۔ اس مضمون کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پیر صاحب سورہ مریم قرآن مجید کی، اس کے اندر آیت مبارکہ نمبر 81-82 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ نمبر 164، سورۃ الاحقاف جو 26ویں پارے میں ہے، جو 46 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 5 اور 6 میں بھی اس مضمون کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کی تشریح کے اندر سورۃ الاحقاف کی آیت مبارکہ نمبر 5 اور 6 کو آپ دیکھیے۔ یہ احقاف سورت جو ہے یہ 26واں پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے، آپ وہاں پہنچ جائیے اور وہاں جا کے دیکھیے یہ کون سی آیت مبارکہ ہے، 5 اور 6۔ سورہ احقاف پارہ نمبر 26 شروع ہو رہا ہے، اور سورہ مبارکہ نمبر 46 ہے 46، اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 5 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 46 سورت نمبر 5 نمبر آیت پہ پہنچ گئے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سنیے ذرا اس مضمون کو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون شخص زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا
اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والا، دوسروں سے دعائیں مانگنے والا، دوسروں سے اپنی اغراض بیان کرنے والا، نفع اور نقصان کا ان کو مالک سمجھ کر اور ان سے مراسم عبودیت قائم کرنے والا اور ان سے دعائیں کرنے والا اور انہیں پکارنے والا، یہ سارے معنی اس میں آ جائیں گے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور کون شخص زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، وہ ان کی دعا قبول نہیں کر سکتا اس کی روز قیامت تک۔ ایسا شخص جو روز قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا، آپ اس کو پکار رہے ہیں تو آپ کی اس سے بڑھ کر آپ کیا گمراہی ہوگی آپ کی۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن، یعنی جن کو یہ پکار رہے ہیں وہی ان کے خلاف ہو جائیں گے کہ بھائی ہمیں کو پھنسا رہے ہو، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا ہمیں پکارو۔ اچھا اگر اس سے مراد صرف ہوتے ہوں تو وہ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے واقعے کو کیا کہیں گے؟ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کیا آپ اور آپ کی والدہ نے یہ بات کہی تھی لوگوں کو کہ مجھے چھوڑ کر جو ہے وہ معبود بنا لو؟ کیا عیسائی حضرات جو ہیں وہ ان کو اللہ کا بیٹا مان کے انہیں پکارتے نہیں ہیں، ان سے مدد نہیں مانگتے، ان سے توقع نہیں رکھتے، بلکہ ان کا تو عقیدہ ہے کفارہ ہی اس کے اوپر کھڑا ہے سارا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے اور ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ نہیں ان کو پکارتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، بڑا غلط نظریہ ہے۔ اور سولی پر چڑھا کر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہ وہ فوت ہو گئے اس لیے ہمارے لیے کفارہ بن گئے، اب ہم جو مرضی کریں، ہمارے گناہ کا کفارہ وہ بن گئے ہیں، ہمیں پاک صاف کر دیا ہے انہوں نے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ان کو بدل کے لیے پکارتے ہیں، وہ بت ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا انہیں؟ بالکل نہیں کہا، اور قیامت والے دن وہ یہ کہہ دیں گے کہ میرے اللہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی تھی، میں نے تو وہی کہا تھا جو حق تھی، حق بات۔ یہ سورہ مائدہ کا رکوع ہم نے پڑھا ہے نا آخری، اس کے اندر یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، آپ سیدھے ہو کے بیٹھے جی، وَكَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ہوں گے ان کے دشمن، جن کو پکار رہے ہیں وہی ان کے دشمن ہو جائیں گے، جن پہ توقع تھی۔ کیا شعر ہے ہوا دینے لگے، وہی ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہوں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہمارے بعد کیا کرتے رہے ہیں۔ اتنی واضح آیات کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کو پکارنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب چلیے آگے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ سے محتاج، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی ہے الغنی ہے الحمید ہے۔ یہ صاحب یہاں الغنی کے ساتھ الحمید کی صفت کے اوپر آج ہم نے غور کرنا ہے۔ الغنی الحمید، بہت سارے لوگ غنی ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اپنے طور پر وہ غنی ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، لیکن دوسروں کو کچھ نہیں دیتے، دوسروں کو ان کا قطن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ کی ذات ہے، الغنی بھی ہے الحمید بھی ہے۔ اور یہ کئی دفعہ آیا ہے کہ ہوا جو شروع میں یہاں آتا ہے یہ حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے بہت زیادہ زور، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی حمید ہے، الغنی، باقی سارے اس کی عطا سے غنی بنے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ فی ذات ہی غنی ہے، اور کیا ہے؟ الحمید، پھر اس کی جو اس کا غنی ہونا یہ ساری مخلوق پہ ظاہر ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دے رہا ہے، اسی لیے وہ قابل تعریف ہے، اور اسی لیے اس کے لیے الحمد ہے۔ سورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ مضمون ذرا ذہن میں رکھیے، سورت الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی ہے بہت بے نیاز اور سب تعریفوں والا۔ اور سنو، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے، تمہیں لے جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تمہارا وجود اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ تسبیح کرنا، اللہ کی شان میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ تو پہلے ہی اکبر ہے، کیوں جی؟ اللہ اکبر تو پہلے ہی بڑا ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر
تم یہ چاہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر کچھ ایمان لا کر نعوذ باللہ کچھ منافقین یہ سمجھتے تھے اور کچھ کفار ڈٹ کے جو ہے وہ حق کا مقابلہ کرتے تھے، جی ہم جو ہے وہ اس کو دبا دیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں تم ہے کیا چیز ہو، تمہاری مخالفت سے کچھ نہیں ہوگا، اور اے منافقو تم جو سمجھ رہے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر احسان کر رہے ہیں، نہیں نہیں، اللہ تو چاہے گا تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پر دوسری مخلوق لے جائے، اسے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا جی ان یشاء یذہبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے ہلاک کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور وہ ایک نئی مخلوق لے آئے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بڑی بڑی صفتیں ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ اس کی نشانیاں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہی ہیں، اسی لیے اس کے لیے الحمد ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور دیکھو یہ جو تم ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہو برائی کی، کفر کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہو مال خرچ کرو، آؤ جنگ میں حصہ لو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کو اکٹھا کر رہے ہو، تو سنو ولا تزر، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری دوسرے کا بوجھ۔ یعنی یہاں پر لفظ جو ہے وہ نفس اصل میں ہے، جو مؤنث ہے تو اس لیے اس کی صفت پہ یہاں وازرۃ نہیں آ گئی، اسی لحاظ سے لفظ آ گیا۔ کیوں جی طاہر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی اس سے مراد صرف مرد ہی نہیں ہے، مرد و عورت کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس، وہ کبھی بھی جو ہے وہ دوسرے کا بوجھ قیامت والے دن اٹھائے گی نہیں۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ذرا سنیے۔ وَإِن تَدْعُ، اور اگر وہ بلائے گا، مُثْقَلَةٌ کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص، مُثْقَلہ برائیوں کے اندر جو ہے وہ دبا ہوا ہے، تو کسی کو کہتا ہے یار ایسے کرو، چلو میری یہاں کچھ برائیاں آپ ہی اٹھا لو۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر بلائے گا کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص، إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ اٹھانے کو، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو نہیں اٹھایا جائے گا اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی، کوئی نہیں اٹھائے گا اس کو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ہو قریبی رشتہ دار، اگر وہ تمہارا قریب ترین رشتہ دار بھی ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، میاں بیوی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارا یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا یہ بات جو ہے طاہر صاحب، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان جو ہے وہ کوئی جان دوسرے کے بوجھ نہیں اٹھائے گی، اس کے بعد اس کو کیوں رپیٹ کیا گیا ہے؟ پیچھے تو بات واضح ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ اہل عرب کے اندر یہ ایک بات عام رواج تھا کہ جب کوئی مدد کے لیے پکارتا تو وہ چاہے ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہوتا، وہ اس میں اپنی ایک توقیر اور اپنی عزت اور اپنی بڑائی سمجھتے تھے کہ ہر حال میں ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے، یہ شخص آیا ہے اور اس نے ہمیں پکارا ہے مدد کے لیے کہ ہماری مدد کرو، میں جو ہے وہ مشکل میں ہوں، میری جان پہ اور یہ مشکل ہے۔ تو اہل عرب کیا سمجھتے تھے؟ اپنے لیے اس کو انا اور وقار کا مسئلہ بناتے تھے کہ لو جی اس شخص نے ہمیں جو ہے وہ آ کے مدد طلب کی ہے اور ہم اتنے بھی نہیں گئے گزرے ہیں کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کے ہاں ایک بڑا یعنی ایک ان کی قبائلی روایات میں یہ بات شامل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ بات یہاں دنیا میں تو ہے تو تم کر لیتے ہو ایک دوسرے کے لیے غلط اور صحیح، وہاں نہیں کوئی بھی کرے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ۔ اب ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں وہ بتائی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اب تم نے کرنا کیا ہے۔ انما بے شک بس، تنذر الذین یخشون ربہم، یہ انما جو ہے یہ بھی حصر کا مفہوم ہے، اس میں بھی بہت زور ہوتا ہے۔ انما تنذرو، بس آپ تو ڈراتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ یخشون ربہم بالغیب، ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ اور دوسرا مطلب اس کا کیا ہے؟ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ہوئے انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ برائی نہیں کرتے کہ اللہ ہر وقت انہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے انما تنذر الذین یخشون ربہم، بس آپ تو ڈراتے ہیں لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومن تزکیٰ فانما یتزکیٰ لنفسہ، اور جو پاک ہو گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا تو بس وہ پاک اپنے ہی لیے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر اس کا کوئی احسان نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے اس نے پاکیزگی اختیار کی ہے۔ اگر وہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی۔ یہ دیکھیے ظلمات
گمراہیاں کہتے ہیں نا، ظلمات کئی گمراہیاں ہوتی ہیں اس لیے جمع کا صیغہ ہے، اور نور ایک واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی برابر ہو سکتے ہیں، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ ہی برابر ہو سکتے ہیں، اور یہ لام بار بار جو لمز لا آ رہا ہے یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ ہی، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جو ہے وہ سنوا دیتا ہے جسے جو چاہتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکنے والے، آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراد کیا ہے کہ ان کافروں کے دل جو ہیں بالکل اسی طرح ہی مردہ ہو چکے ہیں جس طرح قبروں کے اندر مردے پڑے ہیں، اس طرح قبروں کے اندر پڑے جو مردے ہیں وہ نہیں سنتے، اسی طرح کافروں کے دل اس طرح مردہ ہو چکے ہیں، آپ ان کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ اور آپ جو اپنے اوپر جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ شاید میری طرف سے کوئی کمی ہے یا میری طرف سے کوئی غلطی ہے کہ میں نے ان کو دعوت نہیں پہنچائی، اور آپ اس کے اوپر پھر پریشان ہوتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو اپنی جو جان ہے اس کو بالکل ہلاکت میں ڈال دیں گے اس پریشانی میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو جن کے دل ہی مردہ ہو چکے ہیں ان کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنوا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکنے والے ان کو جو قبروں میں ہیں، ان انت الا نذیر، آپ نہیں ہیں مگر ڈرانے والے، آپ کا کام کیا ہے؟ پیغام آگے پہنچانا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے حق لے کر آئے ہیں، لوگوں کو خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں ہوئی کوئی بھی امت، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور نہیں ہوئی کوئی بھی امت، إِلَّا خَلَا مگر گزرا ہے فِيهَا اس میں نذیر، ایک ڈرانے والا، یعنی ہر دنیا کے اندر جو قوم ہے اس میں کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے یا نبی کا کوئی نمائندہ آیا ہے جس نے آ کر ان کو آگاہ کیا۔ ان انت الا نذیر، آپ نہیں ہیں مگر ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں ہوئی دنیا کے اندر کوئی قوم یا کوئی امت مگر گزرا ہے اس میں ایک ڈرانے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں، یا اس آپ سے پہلے بے شمار لوگ جو ہیں اللہ نے بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں ہر قوم کی طرف۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو نئی بات نہیں، تحقیق كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتہم، ان کے پاس آئے تھے، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، وبالزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، روشن کتاب کے ساتھ۔ یہ تین الفاظ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوئے ہیں۔ بینات واضح دلائل، معجزات کو کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے طور پر بینات ہوتے ہیں۔ وبالزبر، صحیفے، جن کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ نصیحتیں، جن کے اندر پند و نصائح ہوں، ان کو زبر کہتے ہیں۔ وبالکتاب المنیر، روشن کتاب کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی سارے احکامات اور شریعت کے احکامات لکھے ہوتے ہیں، اور بلکہ کتاب المنیر کے اندر یہ زبر اور بینات بھی ہوتے ہیں، اور یہ تینوں ہی صفتیں قرآن مجید میں ہیں۔ قرآن مجید اس وقت بینات بھی ہے، زبر بھی ہے، کتاب منیر بھی ہے، یاد رہے گی؟ اللہ اکبر۔ جاءتہم رسولہم، ان کے پاس آئے ان کے رسول، بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، بالزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، بالکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ فکیف کان النکیر، تو دیکھیے پھر اللہ فرماتے ہیں تو دیکھا کیسا تھا ان پر میرا عذاب، یعنی انہوں نے انکار کیا تو اس انکار کے نتیجے کے اندر جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی، فاخرجنا به، پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے سے ثمرات، ایسے پھل، مختلفا الوانها، کہ مختلف ہیں ان کے رنگ، ومن الجبال، اور پہاڑوں میں، جوداد بیض، جوداد دھاریاں ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اس کا ترجمہ دھاریاں کرتے ہیں، دھاری لکیریں، اور کچھ گھاٹیاں کرتے ہیں، گھاٹیاں۔ ومن الجبال جوداد بیض، اور پہاڑوں میں دھاریاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، بیض سفید، وحمر، اور سرخ، مختلف الوانها، مختلف ہیں ان کے رنگ۔ یہ بہت امپورٹنٹ دلیل ہے، ذرا سنیے، مختلف الوانها، مختلف ہیں ان کے رنگ، وغرابیب سود، اور بہت گہرے سیاہ پہاڑ۔ اور اے ہم کو
جو کہتے ہو کہ مادہ خود بخود ہی پیدا ہو گیا، خود بخود ہی پیدا ہو گیا، خود بخود ہی نظام چل رہا ہے، اور اس کے اندر خود بخود ہی اتنا تنوع بھی آ گیا، ایک ہی قسم کے پانی سے رنگ برنگ کے پھل اور فصلیں، ایک ہی آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، نہ ان کے فنگر پرنٹس ملتے ہیں، نہ ان کی آنکھوں کی ساخت آپس میں ملتی ہیں، حتیٰ کہ مزیداری کی ایک آپ کو بات بتاؤں، پوری روئے زمین کے انسانوں کے کلر بھی آپس میں نہیں ملتے، بالوں کے شیڈ میں فرق ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سب لوگوں کے کالے بال ہیں، فرض کریں ان کو نکال لیں، ان کالے بالوں کے اندر بھی 100% نہیں ملتے، شیڈ میں فرق ہوگا۔ اور کیا تمہیں اس تنوع کے اندر، اس ڈائیورسٹی میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی صنائی اور اس کی خلاقی نظر نہیں آتی؟ اور تم کہتے ہو یہ مادہ کیا پڑے پڑے خود بخود ہی جو ہے وہ اس کے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا ہو گئی کہ پہاڑوں کے اندر اتنے رنگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ غور کرو، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ انسانوں میں سے، وَالدَّوَابِّ، بھی اور جانوروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور چپاؤں میں سے، مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، مختلف ہیں ان کے رنگ۔ آگے کیا کہا؟ كَذَلِكَ، اسی طرح، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، بس انما پھر آ گیا، یخشى اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادی، اس کے بندوں میں سے، العلماء۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کائنات کے اوپر غور کرنے کے بعد کسی کا علم اس کو اللہ کی خشیت کی طرف نہیں لے کے جاتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم صحیح نہیں ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا وہ خوف ہوتا ہے، وہ خوف ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے، اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ، کیوں؟ وہ ذات غلط باتوں کے اوپر، غلط کاموں کے اوپر سزا دیتی ہے، اور وہ اچھے کاموں کے اوپر جزا دیتی ہے، تمہیں انعامات سے نوازتی ہے۔ تو اس لیے خوف اور طمع سے اللہ کو پکارو، عذاب سے ڈرتے ہوئے، جنت کے طمع رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کو پکارو۔ ہے نا قرآن مجید میں کیا آیت ہے؟ وَعَبَدُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی، اس کی خلاقی، اس کی صنائی، اور یہ کہ اللہ تیری ذات مبارکہ کی اتنی صفات ہیں، اتنے کلمات ہیں کہ ان کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی ذات باری تعالیٰ کے سامنے جو ہے، جب انسان خوف اور ڈر اختیار کرتا ہے، اسے خشیت کہتے ہیں، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور جتنی خشیت اس کے پاس زیادہ ہوگی، اتنا ہی وہ اللہ سے زیادہ ڈرے گا، اور جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا، چلیے بات، جتنا اس کے پاس علم زیادہ، اتنے اس کی اللہ کی معرفت زیادہ، اتنا ہی اس کی اللہ کی خشیت زیادہ، جتنی خشیت زیادہ اتنا تقوی زیادہ، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا بیان فرمائی کہ میں تم سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو میں جانتا ہوں۔ یہ ہے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نہیں؟ کیوں سر؟ تو اس لیے فرمایا، دیکھیے اس آیت مبارکہ کو آپ نے ان نشانیوں سے ڈوڑنا ہے ڈاکٹر صاحب۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بس اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سائنس کے اوپر تحقیق کی ہے، کائنات پہ تحقیق کی ہے، بڑے بڑے سائنسدان ہوئے ہیں، لیکن نہ انہیں ایمان نصیب ہوا، نہ انہیں تقویٰ نصیب ہوا، نہ انہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ روشنی دکھائی دی جو اصل حقیقت تھی۔ اس لیے یہ جو کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ علم حاصل کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ تمہارے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو، اللہ کا تقویٰ پیدا ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے تم بچو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ، اعمال صالح اختیار کرو۔ نتیجہ نکلا ہے جی کذالک، اسی طرح ہی، یعنی یہ جو جتنی بھی چیزیں تمہارے سامنے بیان کی گئی ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بس اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء ہی۔ ان اللہ عزیز غفور، بلا شبہ اللہ خوب غالب بھی ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ گناہوں پہ سزا بھی دیتا ہے اور پھر معاف بھی کرتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، سنتے جائیے، بلا شبہ وہ لوگ، دیکھیے بار بار آ رہی وہی ترتیب ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ کی حمد کیوں ہے؟ وہاں اللہ کی نشانیاں اور بینات بیان ہو رہے ہیں، یہی بات ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ تم نے
کیسے اختیار کرنے ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ چیزیں بار بار وہی اسی ترتیب سے آ رہی ہیں نا. کیوں سر؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ بالاشباب، وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی. اب یہ آ گئی نا علماء، اور پچھلی آیت کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے. کیسے آپ جو ہے وہ علم حاصل کریں گے اور کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے اندر خشیت آئے گی؟ ان کاموں سے آئے گی یہ جو آگے بیان ہو رہا ہے. تو پیر صاحب، ان الذین یتلون کتاب اللہ بالاشباب، وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرا پوشیدہ، وعلانیۃ، اور علانیہ بھی، زکوٰۃ علانیہ دیتے ہیں، صدقات پوشیدہ کرتے ہیں. اور فرمایا یرجون تجارتا، اور وہ امید کرتے ہیں ایسی تجارت کی، لن تبور، جو ہرگز نقصان والی نہیں ہے. اب دیکھیے سورہ مبارکہ کے اندر ایک لفظ یہاں تبور آیا ہے، پیچھے لفظ یبور آیا تھا. سورہ ابراہیم میں دار البوار آیا، دار البوار آیا. سب کا معنی مادہ ایک ہی ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ. دیکھیے علماء کی صفتیں آ رہی ہیں باؤ جی. وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اپنی ذات کے اوپر غور کرو، دلائل انفس پہ غور کرو، کائنات پہ بھی غور کرو، دلائل آفاق پہ بھی غور کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس رہنمائی کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے. تو حقیقی طور پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، تم حقیقی علماء میں سے بن جاؤ گے، اللہ کی خشیت تمہیں مل جائے گی، بھٹکو گے نہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، سرًا پوشیدہ، وعلانیۃ، اور علانیہ، یرجون تجارتا لن تبور، وہ امید کرتے ہیں ایسی تجارت کی جو ہرگز نقصان والی نہیں. اللہ کے ساتھ آپ نے تجارت کی ہے، اللہ کے ساتھ کی جانے والی تجارت کا نقصان نہیں ہوگا. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ لیوفیہم، تاکہ وہ ان کو پورے دے، اجورہم، ان کے اجر. دنیا میں کسی کی نیکی کا پورا اجر نہیں دیا جا سکتا، اللہ قیامت والا دیں گے. پھر آگے کیا کریں گے؟ اللہ کی شان یہ ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو زیادہ دے اپنے فضل سے. اب ذرا غور کیجئے، آپ کی زندگی کتنی ہے؟ 60 70 80 60 70 80 سال اتنی ہے نا زندگی. چلو کوئی بہت چھلانگ مارے گا تو 100 سال تک چلے جائے گا. ویسے ہی وہ تو زندگی کیا کہتے ہیں، اس کے بعد تو ویسے ہی بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، عمل بہت کم ہوتا ہے. عمل آپ نے کیا تھوڑا، محدود زندگی میں، چند سالوں میں، اجر کتنا مل رہا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ. ہے فضل کہ نہیں؟ اصول تو یہ ہے، آپ نے 10 سال کام کیا، اجر بھی 10 سال کا ملنا چاہیے. 20 سال کام کیا، 20 سال کا ملنا چاہیے. تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ تھوڑی سی زندگی میں عمل اور اجر فضل. یہ بات یاد رکھیے. لیوفیہم اجورہم، تاکہ وہ ان کو پورے دے ان کے اجر. پورے اجر بھی تمہیں دے گا، لیکن ساتھ کیا کرے گا؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دے اپنے فضل میں سے. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، وہ بہت بخشنے والا ہے. دیکھو تم نے جو عمل کیے ہیں سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں کیے تھے، ان میں غلطیاں تھیں، اللہ نے ان کو بھی بخش دیا. اور پھر شکورٌ، پھر اس کی قدر کی ہے. اللہ بڑا قدردان ہے، چھوٹی نیکی کو بھی بہت انسان کے لیے جو ہے، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی نیکی بھی کریں گے، اللہ انتہائی قدردان ہے، آپ کی نیکی ضائع نہیں کریں گے. والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، من الکتابی، کتاب میں سے، هو الحق، وہ حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے. یعنی کون سی کتاب؟ تورات، زبور اور انجیل، تم جتنی کتابیں ہیں سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہ کتاب یہ ان کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کی حفاظت کرتی ہے، یہ ان کی تصدیق کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ کون کون سے احکامات اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں دیے تھے، اور انہوں نے، ان یہود و نصارہ نے اپنی گمراہیوں کے پیش نظر ان میں تبدیلیاں کر دی تھی. یہ کتاب آ کر جو ہے اس کی تصحیح بھی کرتی ہے. والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب میں سے، هو الحق، وہ حق ہے، هو الحق، وہ حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یقیناً، لخبیر، یقیناً خوب خبردار ہے، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نیا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ اس کتاب کے وارث پھر کون کون بنتے ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں، اور اس پر پھر اگلا مضمون شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگلے ہفتے جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ختم کریں گے. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جمع کے سیغے کے ساتھ سارے پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.